إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صحیح مسلم کے ایک حدیث ہے جس کے راوی تمیم الداری رضی اللہ تعالی عنہ ہے. یہ تمیم بن اوس الداری ہے. فلسطین کے کسی علاقے سے ان کا تعلق تھا. 9 ہجری میں اسلام قبول کیا اور قبول اسلام سے قبل عیسائیوں کے بہت بڑے راہب تھے. ان کا ایک بھائی نعیم بن اوس اس کے ساتھ ہی آئے نبی علیہ السلام کی خدمت میں اور اسلام قبول کر لی. ان کے شرف کے لیے یہ حدیث ہی کافی ہے جو صحیح بخاری میں نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ثلاثۃ یؤتون اجرهم مرتين. 3 قسم کے لوگوں کو دوہرا اجر دیا جاتا ہے. ان میں سے ایک شخص رجل من اہل الکتاب
آمن بنبیہ ثم ادرکنی فآمن بی، وہ شخص ہے جس کا تعلق اہل کتاب سے ہو، یہودی یا عیسائی، اپنے نبی پر ایمان لایا ہو اور پھر مجھے بھی پا لیا اور مجھ پر بھی ایمان لے آیا، ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ ہر عمل کا دوہرا اجر عطا فرماتا ہے۔ پہلے یہ عیسائی تھے بلکہ راہب تھے اور پھر اسلام قبول کر لیا، اور بڑے اشراف صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ قرآن کے جامعین میں سے بھی تھے، 61 ہجری میں فوت ہوئے۔ یہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ اس کا صحیح ترجمہ یہ ہے کہ دین صرف خیر خواہی کا نام ہے۔ یوں کہہ لیجیے کہ دین تو ہے ہی خیر خواہی۔ طلبہ کے فائدے کے لیے یہ دونوں جز جملے کے معرفہ ہے، مبتدا بھی معرفہ اور خبر بھی معرفہ، اور جب خبر معرفہ ہو تو کلام میں حصر پیدا ہو جائے۔ حصر کا معنی صرف، دین صرف خیر خواہی کا نام ہے، دین تو ہے ہی خیر خواہی۔ دین کیا ہے؟ اس کا مختصر معنی حدیث جبریل میں موجود ہے۔ جب جبریل امین انسانی شکل میں نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور کچھ سوالات کیے، ایک سوال، اخبرنی عن الاسلام، مجھے اسلام کے بارے میں خبر دیجیے، اسلام کیا ہے؟ فرمایا کہ الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا۔ اسلام یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی توحید کی گواہی دو اور میری رسالت کی، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، رمضان کے روزے رکھو، اور طاقت ہو تو حج بیت اللہ کرو۔ اس کا دوسرا سوال، اخبرنی عن الایمان، ایمان کے بارے میں خبر دیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، اللہ کے فرشتوں پر، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے رسولوں پر، روز آخرت پر اور تقدیر پر، خیر ہو یا شر ہو۔ اس کا تیسرا سوال تھا، اخبرنی عن الاحسان، احسان کیا ہے؟ احسان حسن سے ہے، اچھائی، ہر چیز میں اچھائی، ایمان باللہ میں، ایمان رسول میں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، ہر چیز میں اچھائی اختیار کرنا۔ اور سب سے بڑی اچھائی یہ ہے جو آپ نے فرمایا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک،
کہ اللہ تعالیٰ کی اس طرح عبادت کرو کہ گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اس وقت تمہاری کیا کیفیت ہوگی اور عبادت کا کیا انداز ہوگا۔ اور اگر تم نہیں دیکھ رہے تو یہ تصور ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، کس طریقے سے، کس حسن کے ساتھ عبادت انجام دو گے۔ یہ تین چیزیں اس حدیث میں مذکور ہیں، اور حدیث کے آخر میں ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا ھذا جبریل جاء لیعلمکم دینکم، یہ انسان جبریل علیہ السلام تھے اور یہ آئے تھے تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے۔ یہ دین ہے، ان تین چیزوں کا نام دین ہے۔ النصیحہ کیا ہے؟ الدین النصیحہ، دین تو خیر خواہی کا نام ہے۔ نصیحہ کا معنی خالص ہو جانا اور سچا ہو جانا۔ جب سونے کو جس میں کھوٹ ہوتی ہے بھٹی میں ڈال دیا جائے اور کھوٹ اس کی الگ ہو جائے اور نرا سونا باقی رہ جائے تو کہتے ہیں کہ خالص الذہب، کہ سونا ملاوٹ سے پاک ہوگا، بالکل صاف ہوگا، اس میں ایک ذرہ کی ملاوٹ نہیں ہے۔ بولتے ہیں الذہب الخالص، خالص سونا، ملاوٹ سے پاک سونا۔ الذہب الناصح، نصح الذہب، کہ سونا ملاوٹ سے پاک ہو گیا اور سونا خالص ہو گیا۔ یہ نصیحہ ہے، بالکل خالص ہو جانا، سچا ہو جانا، ملاوٹ سے پاک ہو جانا۔ اور جس کی خیر خواہی کر رہے ہو اس کا بن جانا، یہ حقیقت دین ہے اور حقیقت نصیحت۔ الدین النصیحہ، دین تو صرف نصیحت کا نام ہے، خالص ہونے اور خیر خواہ ہونے کا نام، بلکہ یہ خیر خواہی اور سچا اور خالص ہونا اگر انسان میں پیدا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ عمل کی کمی بھی معاف فرما دیتا۔ ایک مقام پر بیان ہے اللہ تعالیٰ کا، لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا للہ ورسولہ۔ مجاہدین جہاد پر جا رہے ہیں، لیکن بندہ اگر بیمار ہو گیا اور جانے کے قابل نہیں رہا، کوئی حرج نہیں، کمزور ہے، جہاد کی طاقت نہیں، کوئی حرج نہیں، سخی خرچ کر رہے ہیں اور کسی بندے کے پاس خرچ کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، وہ خرچ نہیں کر پا رہا، کوئی حرج نہیں۔ بس ایک شرط ذہن میں رکھو، اذا نصحوا للہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ سچے اور خیر خواہ، اللہ رسول سے تعلق جوڑ دو جو ہر ملاوٹ سے پاک ہو، ہر غش اور دھوکے سے پاک ہو، سچی دوستی ہو، سچا تعلق ہو اور سچی خیر خواہی ہو۔ جس کا ایک عملی ثبوت جنگ تبوک کے موقع پر تھا۔ یہ نبی علیہ السلام کا آخری معرکہ ہے، 9 ہجری میں ہوا اور شام کے علاقوں میں ہوا، بہت دور۔ اس وقت تنگی تھی، سواریوں کی کمی تھی، سفر دور کا تھا، سواری ضروری تھی۔
بہت سے لوگ جہاد پہ جانے کی بڑی تمنا تھی، آرزو تھی، لیکن سواری نہ ہونے کی بنا پر وہ جانے سے قاصر ہو، بڑے وہ بوجھل دلوں کے ساتھ مدینے میں رک گئے، روتے ہوئے گئے۔ جب نبی علیہ السلام روانہ ہوئے، آخری دم تک کوشش کی کوئی سواری مل جائے، لیکن نہ مل سکی، روتے ہوئے گھروں کو گئے۔ سفر جاری تھا، کبھی پہاڑ آ رہے ہیں، کبھی خاردار جھاڑیاں آ رہی ہیں، کبھی جنگل آ رہے ہیں، صحابہ کو عبور کرتے جا رہے ہیں۔ اس موقع پر آپ نے فرمایا کہ ان بالمدینہ رجالا ما سرتم مسیرا ولا قطعتم وادیا الا وهم معكم۔ کچھ لوگ مدینہ میں ہیں، گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور تم تبوک کی طرف رواں دواں ہو، مگر تم جہاں بھی جا رہے ہو، جس پہاڑی پر چڑھتے ہو، جس وادی کو عبور کرتے ہو، وہ تمہارے ساتھ ساتھ۔ وہ تو گھروں میں ہیں، ساتھ ساتھ کیسے؟ اجر میں ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ سچے مخلص، اللہ نے ان کو اجر میں تمہارے ساتھ رکھا۔ تو یہ فائدہ اس نصیحت اور خیر خواہی کا کہ ایک بندہ اللہ کے ساتھ سچا ہو جائے، مخلصانہ دوستی قائم کر لے، ہر ملاوٹ سے پاک۔ یہ دین النصیحت، دین تو ہے ہی خیر خواہی۔ صحابہ نے پوچھا لمن یا رسول اللہ، یہ خیر خواہی کس کے لیے؟ وَلِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ۔ 5 ذاتیں ہیں، ایک اللہ کی ذات۔ خیر خواہی اللہ کے لیے ہو، اللہ کی کتاب کے لیے ہو، اللہ کے رسول کے لیے ہو، مسلمانوں کے حکام کے لیے ہو، اور ہر مسلمان کے لیے ہو۔ یہ وہ چھوٹی سی حدیث ہے صحیح مسلم میں، بلکہ علماء نے اس کو جوامع الکلم میں شمار کیا۔ نبی علیہ السلام کے احادیث مبارکہ کے بعد جملے بڑے چھوٹے چھوٹے، مگر وہ پورا دین ہے۔ تفصیل میں جائیں تو شاید وقت تنگ محسوس ہو، لکھنے پہ آئیں تو کئی والیوم تیار ہو جائیں۔ الدین النصیحہ چھوٹا تھا جملہ، 2 الفاظ، مگر یہ تحصیل کا درجہ رکھتا ہے۔ یہ کلمۃ الفصل کہہ لو۔ اس طرح کی بہت سی حدیثیں۔ الحج عرفہ، حج عرفہ کا نام ہے کہ حج بہت سے کاموں کا مجموعہ ہے، مگر سید الایام یوم عرفہ ہے۔ عرفہ کا حق ادا کرو، باقی کام بھی کرنے، لیکن عرفہ کا دن بڑی کامیابی کے ساتھ گزار لو، بالکل سنت کے مطابق۔ یہ اصل حج ہے۔ یہ بھی 2 الفاظ ہیں، مبتدا خبر۔ نبی علیہ السلام انہوں نے اوتیت جوامع الکلم، مجھے اللہ تعالیٰ نے جوامع الکلم کا وصف اور خوبی عطا فرمائی۔ میرا کلام چھوٹا ہوتا ہے، معنی طویل ہوتے ہیں۔ ایک جملے میں پورا دین سمجھا سکتا ہوں، پورا دین واضح کر سکتا ہوں۔ انما الاعمال بالنیات، 2 ہی الفاظ ہیں۔ سارے اعمال کی صحت اور قبولیت نیت پر۔
اس موضوع کو پھیلاتے جاؤ، پھیلتا جائے گا۔ بلکہ بعض محدثین کا قول ہے، امام بخاری رحمہ اللہ اپنی کتاب کے آغاز میں یہ حدیث لائے ہیں، اور پوری کتاب ان کے سارے تراجم، سارے ابواب اس حدیث کے تحت۔ امام شافعی کا قول ہے یہ ایک حدیث 70 ابواب کا عنوان بن سکتی۔ بعض علماء نے اس کو نصف دین کہا ہے، آدھا دین ہے۔ اس لیے جو معنی کی گہرائی آپ کو احادیث سے ملے گی، قرآن نے قواعد بیان کر دی، اور حدیثیں بڑی گہرائی کے ساتھ آپ کو ان قواعد کا فہم دیں گے۔ اخلاص کی آیتیں قرآن میں بہت، مگر اللہ کی توفیق سے یہ حدیث جو اللہ نے آپ سے کہلوا دی، اس نے اخلاص کی حقیقت کو، اخلاص کے معنی کو بالکل عیاں کر کے رکھ دی کہ اعمال ہے ہی نیت کے ساتھ، ورنہ قابل قبول نہیں۔ اخلاص اپنے اندر پیدا کرو، ریاکاری سے بچ جاؤ، ورنہ جبال تہامہ کے برابر بھی تمہارے اعمال ہو، اللہ ذرے بنا کر بکھیر دے۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ کتنا ایک فیصلہ کن آپ کا جملہ، جو بندہ عمل کرے، بندہ کوئی بھی ہو، عمل بھی کوئی بھی ہو، ہمارا اس پر ٹھپا نہ ہو، بس پوری دنیا کی مطابقت ہو، پوری دنیا کی تائید ہو، میری مہر نہیں، وہ رد، دو ٹوک اعلان، وہ مردود۔ عمل کرنے والا حاکم ہو، محکوم ہو، عالم ہو، عامی ہو، تاجر ہو، آجر ہو، مستاجر ہو، مرد ہو یا عورت ہو، کوئی بھی ہو، جیسا مرضی پگڑی کا رنگ ہو، جیسا مرضی اس کی ٹوپی کا ڈیزائن ہو، دین ظاہر چیزوں کا نام نہیں۔ تو کوئی بھی عمل کرنے والا ہو، عمل کوئی بھی ہو، میرا ٹھپا نہ، بس دو ٹوک بات، وہ مردود۔ کتنا بڑا قاعدہ قرآن کریم میں نبی علیہ السلام کی اطاعت کی آیتیں بھری پڑی، تو اس حدیث نے کتنی گہرائی کے ساتھ ان آیات کا مفہوم آپ کے سامنے واضح کیا۔ وہ عمل مردود ہے۔ جاؤ دنیا میں پھیل جاؤ، نکلو دنیا کے عمل دیکھو، میرا ٹھپا اگر ہے تو وہ قابل قبول، اور یہ بہت تھوڑے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی سنت کی مطابقت کی توفیق دی۔ صحابہ نبی علیہ السلام کے پاس ہے، جہاد فی سبیل اللہ کیا ہے؟ مختلف مقاصد ہوتے ہیں، مختلف اغراض ہوتے ہیں، وطنیت ہوتی ہے، قومیت ہوتی ہے، قبیلے کا تعصب ہوتا ہے، شجاعت کی دھاک قائم کرنا مقصود ہوتا ہے، مال غنیمت کی طلب ہوتی ہے۔ جہاد فی سبیل اللہ کیا ہے؟ دو ٹوک جملہ، من قاتل لتکون کلمۃ اللہ العلیٰ فہو فی سبیل اللہ، بس جو اس لیے جہاد کرے کہ اللہ کی توحید غالب آ جائے، وہ فی سبیل اللہ، بس باقی سارے مقاصد اصل مقصد کے خلاف۔ ہاں وطن کا معاملہ ہو، وطن کی حمیت، وہ بھی بعض حالات میں قابل قبول ہے، مگر اصل ہدف اعلاء کلمۃ اللہ ہے۔ اس لیے تعلق بالحدیث جو ہے نا، یہ آپ کو دین کا حقیقی فہم دے گا۔ یہ تعلق بڑا برگزیدہ تعلق ہے، عظیم تعلق ہے۔ تو یہاں بھی یہ دو لفظ ہیں، لیکن تحصیل کا درجہ پورا دین ہے کہ دین تو ہے ہی نصیحت اور خیر خواہی کا نام۔ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔
اللہ کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے؟ مجھ پر ایمان لاؤ، میری توحید کو سمجھو اور قبول کرو، یہ انتہا درجے کی خیر خواہی۔ جو بندے ایمان تو لاتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں، مگر توحید خالص نہیں ہے، انہوں نے دین و نصیحت کی دھجیاں بکھیر دی۔ جاؤ اللہ کی عبادت کرو، تمہارے منہج اور عقیدے میں اگر یہ مزار، قبے اور قبریں ہیں، یہ آستانے ہیں، یہ پیر پرستی ہے، دیے جلانا، چادریں چڑھانا، تو کوئی تمہارے اندر دین و نصیحت نہیں، خیر خواہی نہیں، اللہ کے ساتھ خیر خواہ نہیں ہوتے، مخلص نہیں ہو۔ نصیحت ہر ملاوٹ سے پاک ہونے کا نام ہے، سچی اور کھری توحید کے ساتھ اللہ کو مانے، اس کی ربوبیت ہے، اس کی الوہیت ہے، اسماء و صفات ہے۔ توحید ان تینوں اقسام کا مجموعہ ہے، بڑی تفصیل نہیں رکھی گئی، اللہ چاہتا تو بے تحاشا تفصیل رکھ دیتے، لیکن صرف 3 چیزیں، ان کو سمجھ لو، ان کا حق ادا کر لو، یہ دین النصیحہ، اللہ کے ساتھ خیر خواہی۔ ربوبیت کیا ہے؟ اللہ رب ہے۔ رب ہونے کا معنی کیا ہے؟ نفی اور اس بات کے ساتھ، یہ قاعدہ اپنے ذہن میں بٹھا دو، پوری توحید، ربوبیت ہو، الوہیت ہو، اسماء صفات ہو، پوری توحید 2 بنیادوں پر قائم ہے، نفی اور اس بات۔ نفی اور اس بات کی اصطلاح سے توحید کا کوئی پہلو خالی نہیں۔ ربوبیت کی توحید کیا ہے؟ اللہ رب ہے اور کوئی رب نہیں، اس بات بھی اور نفی بھی۔ رب ہونے کا معنی کیا ہے؟ اللہ خالق ہے اور کوئی خالق نہیں، اللہ رازق ہے اور کوئی رازق نہیں، اللہ مشکل کشا اور کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ حاجت روا اور کوئی حاجت روا نہیں، اللہ غوث ہے اور کوئی غوث نہیں، اللہ دستگیر اور کوئی دستگیر نہیں۔ اس اسٹیج پر سوچو کتنے لوگوں کی توحید قائم رہے گی، کتنے بت گر جائیں گے دین النصیحہ کے خلاف۔ اللہ کے ساتھ تعلق کی سچائی کیا ہے کہ یہ تعلق ہر ملاوٹ سے پاک ہے۔ تو اس تعلق کو گہرائی میں جا کر سوچو، سچا اور راست تعلق ہر ملاوٹ سے پاک ہے۔ اس کا دین، اس کی شریعت، اسے قبول کرنا کسی تاخیر اور تعطیل کے بغیر، اللہ کے ساتھ خیر خواہی، یہ تعلق ہر ملاوٹ سے پاک ہے۔ یہ ہے للہ ہی، یعنی یہ دین نصیحت ہے، خیر خواہی ہے اللہ کے لیے، یہ سب سے مقدم یہ حقیقت ہے۔ اللہ کے ساتھ خیر خواہ بن جاؤ، وہ تعلق جوڑ لو جو پوری پختگی کے ساتھ ہر ملاوٹ سے پاک ہے۔ توحید الوہیت کیا ہے؟ وہ ایک اللہ الہ ہے، معبود ہے، وہ اکیلا عبادت کے لائق ہے اور کسی کی عبادت ایک ذرے کے برابر بھی نہیں۔ اور یہ ایسا متفق علیہ مسئلہ ہے کہ سارے انبیاء کی شریعت ہے اس پر متفق۔ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ سے پہلے انبیاء آئے سب سے پوچھو، سب سے، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، صالح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، لوط علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، سب سے پوچھو
کسی نبی کے دور میں کسی نبی کی دعوت میں ایک لمحہ کے لیے غیر اللہ کی عبادت کا کوئی تصور تھا؟ سب سے پوچھیں۔ مانا یہ مسئلہ ایسا ہے جس پر سارے انبیاء کی شریعتیں متفق ہیں، اور جو اس مسئلے میں گڑبڑ کرے گا وہ سارے انبیاء سے بہادرائی کر رہے ہیں، سارے انبیاء کا دشمن ہے، سارے انبیاء کی دعوت کا منکر ہے۔ الوہیت کی بنیاد پر اللہ کے ساتھ راست تعلق، الوہیت عبادت کا نام، صرف اللہ کا حق، اس میں کسی غیر کو شریک کر لینا مانا اس تعلق میں ملاوٹ آ گئی، دھوکہ آ گیا، جھوٹ آ گیا، دین تو ختم ہو گیا نا۔ دین تو اسی کا نام، الدین النصیحہ، ملاوٹ آ گئی، دین ختم ہو گئی۔ یہ تو دین کا بنیادی مسئلہ ہے۔ تو تعلق باللہ الوہیت کی اساس ہے، بالکل خالص ہے، ایک اللہ ہی عبادت کا حقدار ہے اور کوئی نہیں۔ سارے انبیاء کی دعوت، نوح علیہ السلام نے 950 سال دعوت دی، تقریباً 10 صدیاں، لگ بھگ کم تھوڑی، جو 10 صدیوں میں، ان 1000 سالوں میں کوئی ایک لمحہ ایسا آیا ہو کہ غیر اللہ کی عبادت کا کوئی تصور، کوئی جھلک نظر آتی ہو؟ پوچھیے ان سے، بالکل نہیں۔ اور پوچھو قرآن کی زبان، قرآن سارے انبیاء کی دعوت کا محافظ ہے۔ قرآن نے بیان کر دیا ہر نبی کی دعوت کا نچوڑ، دعوت کا خلاصہ، جس میں شرک نام کی کوئی چیز نہیں، نہ کوئی ربوبیت میں شریک ہے، نہ الوہیت میں شریک ہے۔ یہ خیر خواہی، یہ خیر خواہی کرو کہ فائدہ تمہارا ہے۔ یا معاذ اتدری ما حق اللہ علی العباد، معاذ جانتے ہو اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے؟ جو اللہ خالق، رازق، مالک، مشکل کشائی کرنے والا، تمہارے عیبوں پر پردے ڈالنے والا، اس کا تم پر کیا حق ہے؟ ایک ہی حق ہے، نعمتیں بے شمار دی ہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، شمار نہیں کر سکتے۔ حق صرف ایک ہی مانگے کہ میری عبادت کرو، اور اس عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ وہ حق نفی اور اس بات کے ساتھ، ہم تعبد اللہ، اس بات ہے ایک اللہ کی عبادت کرو، لا تشرکوا بہ شیئا، کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، یہ نفی ہے۔ توحید کی ہر جو جانب، ہر پہلو نفی اور اس بات کے ساتھ۔ بندہ اس بات میں مضبوط ہو، نفی میں مضبوط ہو، وہ دین النصیحہ پر عمل کرنا، خیر خواہی جو سچا تعلق باللہ ہے، یہ اللہ کا حق ہے۔ اس حق کا فائدہ پھر اللہ بندوں کا حق اپنے اوپر ایک لے لے گا، اپنے اوپر ایک بندوں کا حق متعین کر لے گا۔ حالانکہ اللہ کی ذات مجبور نہیں، کسی کی مجبور نہیں، اپنی خوشی سے اللہ تعالیٰ ایک حق بندوں کا اپنے ذمہ لے رہے۔ یہ توحید کی عظمت کی دلیل۔ بندے اگر ایک اللہ کی عبادت کرنے میں کامیاب ہو جائیں اور شرک سے بچنے میں کامیاب ہو جائیں تو اللہ يعذب من لا يشرك بالله شيئا، اللہ ان بندوں کو جہنم کا عذاب نہ دے بلکہ جنت کا داخلہ عطا فرما دے، جو سب سے بڑی نعمت ہے، جو سب سے بڑی نعمت ہے۔ جب وہ عطا کر دی تو دنیا کی نعمتیں تو کچھ بھی نہیں جنت کے مقابلے، بالکل حقیق۔ لموضع صوت فی الجنہ خیر من الدنیا ما فیہا، ایک لکڑی کی جگہ جنت کی پوری دنیا سے قیمتی۔ جس توحید اور عقیدے کی بنیاد پر جنت اللہ نے عطا فرما دی، چھوٹی چھوٹی نعمتوں کی کیا قیمت ہے؟ اللہ سب عطا کر دے گا، آخرت بھی روشن ہے، دنیا بھی روشن ہے، تو فائدہ تمہارا۔ واللہ آسمان والی ذات ہے، تم زمین والی مخلوق ہو، زمین والے آسمان والے کے حق کو پورا کر دے
آسمان والا زمین والوں کے سارے حقوق پورے کر دے، تو فائدہ تمہارا۔ یہ دین النصیحہ، اس خیر خواہی کا نام دین، جس میں یقین ہو، توکل ہو، توحید کا اثبات ہو، شرک کی نفی ہو، راست تعلق باللہ ہو۔ والے کتاب ہی دوسری خیر خواہی اللہ کی کتاب کے ساتھ، قرآن پاک۔ قرآن پاک پڑھو، قرآن پاک کی تلاوت کرو، قرآن پاک کو سمجھو، اس کی حدود پر ٹھہر جاؤ، اوامر کو قبول کرو، نواہی سے بچو۔ یہ تعلق بالقرآن۔ ان سارے تعلقات کو چھوڑ کر تم قرآن سر پہ اٹھانے کے لیے بیٹھے رہو، قسمیں کھانے کے لیے بیٹھے رہو، یہ راست تعلق نہیں۔ قرآن آیات لکھ کر دفتروں میں سجا کر بیٹھ جاؤ، کوئی ڈیکوریشن پیس نہیں۔ الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، کتاب اللہ کے ساتھ۔ خیر خواہی کیا ہے؟ جو قرآن کے حقوق، انہیں پورا کرو، قرآن کو سمجھو، اور قرآن کو سمجھنے کی بنیاد نبی علیہ السلام کی حدیث ہے۔ بیشتر دنیا تعلق بالقرآن تو قائم کرتی ہے، مگر قرآن سمجھتی ہے اپنی مرضی، اپنی خواہش، جبکہ لگامیں ڈالنے والی حدیث ہے جو ایک سمت کا تعین کرتی ہے۔ امیر عمر کا قول رضی اللہ، امیر المومنین کا، کہ دنیا تمہارے پاس آئیں گے، اہل الرائے تمہارے پاس آئیں گے، قرآن کی آیتیں پڑھ کے تم سے جھگڑیں گے، مطلب کا معنی بیان کریں، فخذوہم بالسنہ، ان کی گردنیں پکڑ لو پیغمبر علیہ السلام کی سنت کے ساتھ۔ سنت قرآن کا معنی متعین کرے گی، یہ حقیقی فہم ہے قرآن۔ ورنہ دنیا آئے گی قرآن کی تفسیر مرضی سے کرے، تفسیر بالرائے۔ قرآن میں تفسیر بالرائے کی کوئی گنجائش نہیں۔ کتاب محکمۃ آیات ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، یہ قرآن، اس کی محکم آیتیں ہیں اللہ کی طرف سے، ثم فصلت، پھر آیتوں کی تفسیر بھی کی گئی، تفسیر بھی کی گئی، کہاں سے؟ من لدن حکیم خبیر، اللہ کی طرف سے۔ قرآن بھی اللہ کی طرف سے، قرآن کی تفسیر بھی اللہ کی طرف سے، ثم ان علینا بیان، تفسیر بھی اللہ کی طرف سے۔ یہ سچا تعلق ہے، ورنہ قرآن میں تعویل لینا اور تعطیل کے بہانے ڈھونڈنا اہل الرائے کا شیوہ ہے۔ تم ان صحیح مقاصد کے ساتھ قرآن سے جڑ جاؤ، یہ خیر خواہی اللہ کی کتاب کے ساتھ، یہ سچا تعلق ہے۔ ورنہ تعلق کے دعوے بے شمار لوگ کرتے ہیں، حقیقی تعلق یہ ہے، اس کو پڑھنے کا بھی اجر، عمل کرنے کا بھی اجر، سمجھنے کا بھی اجر، حدود کو قائم کرنے کا بھی اجر۔ یہ وہ حقوق اور وہ مقاصد قرآن پاک کے، یہ سارے تعلقات اگر راست ہو، یہ کتاب اللہ کے ساتھ خیر خواہی، نصیحت الکتاب وجہ رسول ہی، یہ خیر خواہی رسول کا حق ہے۔ رسول دنیا میں کس لیے آئے؟ اپنی اطاعت کا ڈنکا بجانے کے لیے۔ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، اطاعت اللہ کی فرض ہے، اللہ کی اطاعت وہ کر رہا ہے جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرے، بس۔ اس لیے نہیں آیا کہ رسول کی پلکوں کی تعریف کرو، بھووں کی تعریف کرو، رخساروں کی تعریف کرو، ہونٹوں کی تعریف کرو، چال کی تعریف کرو، زلفوں کی تعریف کرو، کملی کی تعریف کرو۔ اگر یہ مقاصد ہے تو قرآن بڑا ہوتا، پیغمبر کے حسن و جمال کو بیان کرنے کے لیے، لیکن نہیں، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، سچی خیر خواہی رسول کی اطاعت، رسول کی محبت، رسول کی تعظیم ہے، رسول کی اطاعت ہے، اوامر و نواہی کو قبول کرنا،
نبی علیہ السلام کی جو بات ہے زبان سے صادر ہو جائے، پتھر پر لکیر ہے قیامت تک کی۔ آپ حج میں تھے، ایک شخص آئے احرام باندھا، افی کل عام یا رسول اللہ، کیا حج ہر سال ہے؟ کتنا مشکل معاملہ حج کا، کیا یہ ہر سال کرنا ہے؟ آپ خاموش رہے، پھر اس نے پوچھا، پھر خاموش، تیسری بار پوچھا، پھر خاموش۔ فرمایا کہ لو قلت نعم لوجبت، اگر میں صرف آج نعم کہہ دوں، نعم کہ ہاں، تو قیامت تک کے لیے ہر بندے پر فرض ہو جائے۔ یہ میرے پیغمبر کے فرمان کی اتھارٹی اور طاقت ہے، صرف ہاں کہہ دوں بس، اس بات میں سر ہلا دوں، قیامت تک کے لیے ہر مرد پر عورت پر حج فرض ہو جائے گا۔ یہ نبی علیہ السلام کے فرامین کی قیمت ہے، اس قیمت کو پہچانا۔ یہ خیر خواہی کے تقاضے ہیں، سچی محبت ہو اطاعت کے ساتھ۔ محبت اطاعت سے خالی ہو تو محبت قابل قبول نہیں، اطاعت محبت سے خالی ہو وہ اطاعت قابل قبول نہیں، دونوں کو ملا کر جوڑ کر رکھو۔ یہ خیر خواہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، آپ کی اطاعت ہو، فرما برداری ہو۔ اور چوتھی جو ذات ہے وہ ائمۃ المسلمین، حکام، ان کی سمع اور اطاعت۔ حاکم کے انتخاب کا طریق شورا ہے، لیکن اگر نہیں، حاکم بن گیا کسی بھی طریقے سے، اقتدار پر آ گیا، استقرار پا لیا، ووٹوں سے آ جائے، ڈنڈے سے آ جائے، اب فتنہ کھڑا نہ کرو، 47 45 کے جھگڑے نہ اٹھا، آ چکا، استقرار پا چکا، فتنہ کھڑا نہ کرو، اب سمع اور اطاعت، اچھی بات کو سنو اور اطاعت کرو، شریعت کے خلاف ہو اطاعت نہیں بس، لیکن فتنہ کھڑا نہیں کرو، دعائیں کرو، ٹانگیں نہیں کھینچو، ان کو ہٹایا جائے میں کرسی اقتدار میں بیٹھوں، نہیں، دعا کرو، اللہ معدل ہو بدل، یہ اس کو سیدھا کر دے یا اس کو تبدیل کر دے، تبدیل آپ نے نہیں کرنا، اللہ نے کرنا، اس کے لیے دھرنے، ہڑتالیں اور ایک طوفان بدتمیزی، جلوسوں کا اہتمام، برسر عام تنقیدیں، یہ سارے شریعت کے مقاصد کے خلاف۔ ائمۃ المسلمین کوئی کسی بھی طریقے سے آ جائے، سمع اور اطاعت ہے، سمع معروف میں، اطاعت معروف میں، اور اگر معروف نہیں منکر ہے تو اطاعت نہیں، فتنہ بھی نہیں، خروج اور بغاوت بھی نہیں۔ مسلمان ائمہ کی خیر خواہی اور ولی عامت الناس کی خیر خواہی، آپ کی اقارب ہیں، رشتہ دار ہیں، پڑوسی ہیں، کوئی مسلمان سب کے خیر خواہ بن جائے۔ اور خیر خواہی کا جو سب سے بڑا تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے بھائیوں کو دین کی ترغیب دو، برائی دیکھو تو اس کی اصلاح کرو، نیکی کی تعلیم اور ترغیب دو، سب سے بڑی خیر خواہی ہے۔ جیسے نبی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ انی لآخذ بوعظکم عن النار وانتم تقحمون فیہا، یہ خیر خواہی کی آخری مثال ہے کہ میری خواہش ہے کہ میں تمہیں تمہاری پشتوں سے پکڑوں اور جہنم سے کھینچوں، اس طرح خیر خواہ بنو۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے اہل کو بچاؤ جہنم سے، یہ خیر خواہی۔ مروا اولادکم بالصلاۃ هم ابناء 7 واضربوهم علیہم هم ابناء 10، بچہ 7 سال کو نماز کا حکم دو، ساتھ لے کر جاؤ، تعلیم دو، ترغیب دو، 10 سال کا ہو جائے تو نماز میں کوتاہی پر ہلکی پٹائی بھی کر سکتے، سردنش بھی کر سکتے۔ یہ ایک ایسی حدیث ہے، اگر اس کو اپنا لیا جائے، ہر گھر اپنا لے تو ہر گھر نمازی بن جائے گا، ہر گھر نمازی بن گیا
پورا محلہ نمازی بن گیا، پورا محلہ نمازی بن گیا، پورا شہر نمازی بن گیا، پورا ملک نمازی بن گیا، پوری قوم نمازی۔ یعنی اس حدیث پر عمل کر لیں، یونیورسٹی اور کالجوں کی ضرورت ہی نہیں، دینداری تو آ گئی۔ نماز اساس ہے، برائیوں کے خلاف، منکرات سب سے بچانے والی نماز۔ یہ سب خیر خواہی کے تقاضے ہیں، کسی بھائی کو نقصان نہ ہو، کاروبار ہے، تجارت ہے، کوئی غش اور ملاوٹ نہ ہو۔ غش اور ملاوٹ ہے تو یہ بندہ خیر خواہ نہیں، جبکہ دین و نصیحت، دین تو ہے ہی خیر خواہ۔ دودھ میں پانی ملاتے ہو یا اور اجناس میں ملاوٹیں کرتے ہو، معمولی ایک دنیا کے نفع کی خاطر، تو آپ نے دین تو بگاڑ لی۔ دین عامت الناس کے ساتھ بھی خیر خواہی کی تعلیم دیتے۔ نبی علیہ السلام کے ایک صحابی بجلی رضی اللہ عنہ، نام ذہن میں شاید ابھی آ جائے، اپنے نوکر کو بھیجا، غلام کو بھیجا، گھوڑا تھا اس لیے خرید کر لو، میرے لیے گھوڑا خرید کر۔ وہ خریدنے چلا گیا جہاں مارکیٹ تھی، منڈی تھی، گھوڑا پسند کیا اور اس کا بھاؤ طے کر لیا، مثلا 3000 دینار یا درہم طے کر، 3000 درہم اس کی قیمت۔ کہا کہ اب میرے ساتھ چلو۔ میرے آقا جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ، یمن کے صحابی تھے، بڑے خوبصورت، جریر بن عبداللہ البجلی، میرے ساتھ چلو اور میرا جو مالک وہ گھوڑا خرید دیکھ لے گا اور اس کی قیمت ادا کر دے۔ لے گئے، کتنے کا؟ 3000۔ میں ذرا دیکھ لوں اس کو، چاروں طرف سے گھوم کر اس کی پیشانی دیکھی، اس کے پاؤں گھٹنے چھو کر دیکھے۔ کہا کہ یہ گھوڑا 3000 کا نہیں، یہ 4000 کا ہو سکتا، اور کہا کہ ذرا اس پر سواری کر کے دیکھ لوں۔ ایک چکر لگایا، اس کی چال دیکھی، کہا کہ یہ تو 5000 کا گھوڑا، اور 5000 ادا کر دی۔ بعد میں غلام نے کہا میں نے تو لڑ کر قیمت کم کرائی اور آپ نے اور بڑھا کے دے دی۔ فرمایا کہ دو باتیں، یا تو یہ مجبور تھا، اونے پونے بیچنا چاہ رہا تھا تاکہ پیسے کی ضرورت تھی، اسے جو بھی قیمت مل جائے لے لو، یا تو مجبور تھا، یا اس کو گھوڑے کے محاسن کا علم نہیں تھا، اس کی کیا خوبیاں ہیں، کیا خصائص ہیں اس کے۔ اور میں صحیح بخاری کے حدیث کے الفاظ ہے کہ بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ والنصح لکل مسلم، میں نے تو نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی ہے نماز پڑھتے رہنے کی، زکوٰۃ دیتے رہنے کی، اور ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی، بیعت کر رکھی۔ تو میں نے تو خیر خواہی کری، یہ خیر خواہی، یہ نہیں کہ اس کو جیسے لوٹو اور اس کو مارو اور مرے کو مارو، نہیں، جو اس کی قیمت کا حق تھا وہ ادا کر دی، کہ اللہ کے نبی کے ہاتھ پر خیر خواہی کی بیعت کر دی، یہ حقیقت ہے خیر خواہی۔ یہ 3 دن قبل میں لاہور میں تھا، مولانا عبدالرشید مجاہد آبادی حافظہ اللہ، 94 سال کے ہمارے بزرگ ہیں، شیخ الحدیث، ان کی زیارت کا شرف حاصل ہوا۔ اپنے استاد کا ایک واقعہ بتاتے ہیں، میاں باقر رحمہ اللہ کا۔ میاں باقر یہاں کبھی کبھی تشریف لاتے تھے، ممکن ہے جو پرانے ہمارے نمازی وہ جانتے ہو، ہم بچپن میں یہاں آتے تھے، 8-10 سال کی عمر میں تراویح پڑھتے، رمضان میں کبھی کبھی آتے تھے۔ میاں باقر رحمہ جنہوں نے سب سے پہلے خواتین کا مدرسہ قائم کیا پاکستان میں، سب سے پہلا ادارہ بچیوں کا میاں باقر نے قائم کیا۔ انہوں نے بھی ایک گھوڑا اپنے ساتھی سے کہا بیچ کر آ جاؤ، خود بازار میں بہت کم جاتے تھے، تم بیچ کر آئے۔ بلایا کسی کو، اس نے گھوڑا خریدا، پسند کر لیا، بیچ کر آ کے یہ قیمت ہے اس کی۔ پوچھا گھوڑے کی سارے جو صفات اور محاسن بیان کیے تھے؟ ہاں بتایا تھا، یہ گھوڑا ایسا ایسا ایسا۔ جو گھوڑے میں کمیاں تھیں وہ بیان کی،
اس میں یہ اور یہ اور یہ کمی، یہ تو بیان نہیں، وہ میں چھپا لی، اس کو بلایا گیا، کہا کہ اگر گھوڑے میں یہ اور یہ کمی ہو پھر قیمت کیا ہوگی؟ اس نے 200-300 کم کر، پھر قیمت اتنی ہوگی، وہ 200-300 ادا کر کہ گھوڑے میں یہ اور یہ اور یہ کمی، یہ خیر خواہی، بھلے عامت الناس کی خیر خواہی۔ تو عام طور پہ خیر خواہی کے معاملے میں وہ لوگ دھوکہ دیتے ہیں جو کاروبار کرتے ہیں، کسی نہ کسی طریقے سے لوٹو، بس نفع ہو، گھر میں مال آئے، حالانکہ وہ مال برکت سے خالی ہوتا ہے۔ جو مال تقویٰ کی اساس پر ہو وہ رزق طیب ہے، اللہ اس میں برکت ڈالتا ہے، اور جو گناہ اور معصیت کی بنیاد پر ہو، دھوکہ دہی کی بنیاد پر ہو، وہ برکت سے خالی ہوتا ہے، وہ پھر ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ بیماریاں مسلط کر دیتا ہے، عزیزوں کو موت دے دیتا ہے، طرح طرح کی مشکلات ڈال دیتا ہے، کاروبار میں گھاٹے اور نقصان ڈال دیتا ہے، اس کو اس کی خبر اور اطلاع نہیں ہوتی، اس کا علم نہیں ہوتا۔ یہ حدیث یقیناً ایک کلمۃ الفصل کے طور پر ہے کہ دین النصیحہ، دین تو نام ہی خیر خواہی ہے، ساری چیزیں اس میں آ گئی، پورا دین اس میں آ گیا، اللہ کے ساتھ خیر خواہی، اس کی توحید، اس پر ایمان، کتاب اللہ کے ساتھ خیر خواہی، کتاب اللہ کا حق ادا کرنا اور اس کے احکام کو اپنانا، اس کی حدود پر ٹھہر جانا، حدود کو نافذ کرنا، رسول اللہ کے ساتھ خیر خواہی، رسول اللہ کی تعلیمات کو اپنانا، آپ سچی محبت کرنا، آپ کی تعظیم اور توقیر کرنا، اور ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو چیز رسول دے اس کو لے لو، جس سے رسول روکے اس سے بعد آئے۔ پورا دین یہی ہے، رسول روکے رک جاؤ، جو چیز دے وہ لے لو اور قبول کر لو۔ عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ نے درس دیا ایک دفعہ، اور کہا کچھ عورتوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ وہ کون عورتیں؟ جو اپنے بالوں کے ساتھ مصنوعی بال جوڑتی، الواصلات۔ اور کون عورتیں؟ الواشمات، اپنے جسم کی کھال میں نقش و نگار کرواتی ہیں یا نام لکھواتی ہیں، اپنا نام لکھ لیا، دل کی تصویر بنا لی، اپنے عاشق کا نام لکھوا دیا، اللہ کی لعنت ہے۔ کچھ عورتیں یہ بھووں کے بیچ کے بال تراشتی ہیں، اللہ کی لعنت ہے۔ کچھ عورتیں متفلجات ہیں، دانتوں کو چوڑا کرواتی، دانتوں کے شگاف کو چوڑا کرواتی، جیسے بچوں کے دانت ہوتے ہیں، اس عمر کم نظر آتی۔ ان تمام عورتوں پر اللہ کے لعنت۔ اگلے دن ایک عورت آ گئی، ام یعقوب، جناب عبداللہ کے پاس آ گئی، یا آپ نے رات کیا بیان کر دی؟ اگر اللہ کی لعنت ہے تو اس کا ذکر قرآن میں ہوتا، رات بھر میں سوئی نہیں، قرآن کھول لیا، ایک ایک ورقہ دیکھا، ایک ایک صفحہ دیکھا، یہ آیت مجھے کہیں نہیں ملی کہ ان عورتوں پر اللہ کی لعنت۔ اللہ کی لعنت قرآن میں مذکور ہوتی، یہ اس دور کے عورتوں کے جذبات دیکھیں، یہ نہیں کہ عبداللہ بن مسعود اس امت کے حبر فقیہ الامہ انہوں نے بیان کیا، ٹھیک ہے، یہاں تو پیر جو بات کر رہا گردن جھکا کے بیٹھ گئے، سمجھو اللہ کی وحی اتر رہی۔ اتنا جہالتوں اور ضلالتوں کا دین ہے، نجاستیں ہی نجاستیں، ظلمات ہی ظلمات، لیکن نہیں، صحابی اپنے مقام پر، مگر تحقیق یہ آپ نے کہاں سے مسئلہ لے لیا؟ قرآن میں تو کوئی فرمایا کہ لو قرأتیہ لوجدتیہ، تم نے قرآن اگر صحیح فہم سے پڑھا ہوتا، دیکھا ہوتا تو یہ مسئلہ پا لیتی، پورا دیکھا کہیں نہیں ملا۔ اچھا جب قرآن دیکھ رہی تھی، جو آیت نظر سے گزری، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جو رسول دے وہ لے لو، جس چیز سے رسول روکے اس سے رک جاؤ۔ یہ پڑھا یا نہیں پڑھا؟ ہاں، یہ آیت تھی۔ تو پھر اللہ کے رسول نے ہمیں یہ دیا، اللہ کے رسول نے روکے، عورتیں فلاں کام نہ کریں، فلاں کام نہ کریں، فلاں کام نہ کریں، فلاں کام۔ عورت پھر بول پڑی کہ آپ کے گھر میں تو یہ ہوتا ہوگا، آپ کا گھر چیک کرنا چاہتے ہیں، آپ کے خواتین کی حالت کیا ہے؟
ان کے بال کیسے ہیں، ان کی بھویں کیسی، کہا کہ جاؤ جا کر دیکھ لو، اگر ہماری خواتین ایسا کریں گی تو ان کے بستر جدا ہو جائیں گے، ان کے گھر جدا ہو جائیں گے۔ یہ دین کی شدت، اللہ رسول کے لیے خیر خواہی، تو رسول کی خیر خواہی کے تقاضے، یہ آیت کریمہ جو رسول دے وہ لے لو، رسول روکے رک جاؤ، یہ حقیقی خیر خواہی، اس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو، نہ کسی وڈیرے کی، نہ کسی پیر کی، نہ کسی امام کی، نہ کسی فقیہ کی، دین خالص اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا، یہ خیر خواہی، بالکل خالص ہونا، ملاوٹ سے پاک ہو جائے، تب وہ نصیحہ بنتا ہے۔ الذهب الناصح، اسی طرح حکام ہیں مسلمانوں کے، عامت الناس ہے، سب کے ساتھ خیر خواہی کے تقاضے پورے کرو دین کی تعلیمات کے مطابق، یہ حقیقی دین۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ میں نے تمہارے لیے پسند کر لیا اسلام بطور دین کے، یہ حقیقی دین ہے کہ دین کے سارے شعبے جو ہیں خیر خواہی پر قائم ہو جائیں، اخلاص پر قائم ہو جائیں، ہر ملاوٹ سے پاک ہو جائیں، تو دین مسیح ہے۔ بارک اللہ فیکم، اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔